بڑھاتے ہوئے خطیب سنت خطیب سلام حضرت علامہ مفتی محمد بشیر کرم صاحب آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ کا اظہار فرمائیں گے. جناب مفتی محمد بشیر کرم صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارگاہ رسالت امام میں سارے احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. رونق محفل، زینت محفل، فاضل جلیل، عالم نبیل، آل سنت کا ایک عظیم نام حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور ترابی صاحب ادام اللہ فیوزکم. رونق محفل، زینت محفل، عالم نبیل حضرت علامہ پروفیسر محمد حیدر علوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ. اس رو میں بیٹھے ہوئے ایک کہکشاں نظر آ رہی ہے، اور جب اس کہکشاں کا تعارف پوچھیں گے تو یہ سارے کے سارے چمنستان کرم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. سبحان اللہ. کسی کو کیا خبر، کسی کو کیا پتا کہ ایک بے راہ جس کی طرف کوئی راہ نہ جاتا ہو، وہ ایسا علم و ہدایت کا منبع بنا کہ اس نے سارے عالم اسلام کو راہ دکھائی ہے. حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں تشریف فرما آپ کے ادارے کے جمیع فضلاء، دیگر معزز و محتشم حضرات علماء کرام اور ہمارے سروں کے تاج سادات کرام، بحمد اللہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اور آج کی ہماری یہ محفل 3 عنوان سے انعقاد پذیر ہے: عظمت صحابہ، عظمت آل بیت اور عظمت قرآن یا جلسہ دستار فضیلت. میں جو آیہ مبارکہ پڑھی اسی کے ضمن میں ان تینوں حوالوں سے مختصر بات کرتے ہوئے قبلہ تشریف فرما ہے، بہت مہربان ہیں. میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جو باتیں عرض کروں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. یاد رکھیے اس کائنات کے اندر ساری کی ساری فضیلتوں کی منبع مرکز ذات ایک ذات ہے جس کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے مخلوقات میں سے جس ذات کو ساری فضیلتوں کا مرکز بنایا وہ تیرا میرا نہیں ہے. حضور کی ذات آپ جیسی نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، آپ جیسی ذات نہ اولین میں نہ آخرین میں.
خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ ذہنوں کو کھلا اور دلوں کو وسیع کر کے سنیں تو بات اتنی سی ہے، جہاں کائنات کی عظمتیں انتہا پذیر ہوتی ہیں، بلکہ اگر میں ترتیب عرض کروں تو علماء نے مخلوق کی ایک ترتیب بیان کی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ نیچے جمادات، اس سے اوپر نباتات، اس سے اوپر حیوانات، حیوانات سے اوپر دیگر مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات میں سے انسان اعلیٰ، انسانوں میں سے ایماندار اعلیٰ، ایمانداروں میں سے اللہ کا ولی اعلیٰ، پھر اولیاء میں سے غوث اعلیٰ، غوثوں سے بڑھ کر مجتہد اعلیٰ، مجتہدین میں سے بڑھ کر مجتہد مطلق کا درجہ اعلیٰ، پھر سارے کے سارے مجتہدین اپنے مقام کی انتہا کو پہنچیں تو رسول اللہ کی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کو نہ پہنچ سکیں، پھر سارے صحابہ میں سے صدیق اعلیٰ، بولیے بولیے سبحان اللہ، سارے صحابہ میں سے صدیق اکبر اعلیٰ، پھر سارے کے سارے صحابہ کی مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے آگے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم جہاں سارے نبیوں کے مقام کی انتہا ہو رہی ہے وہاں سے آگے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو سارے نبیوں میں سے اعلیٰ بنایا۔ میرا نبی اتنی شان والا کہ جس چیز کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ قائم ہوا وہ چیز زمانے میں سے افضل و اعلیٰ بن گئی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، مالک کعبہ ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، صفا اور مروہ ہے، کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا قسم کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، میرے حبیب اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اس شہر کی فضاؤں نے تیرے رخساروں کو چوما ہے، تیرا مکہ کی گلیوں میں مجھے چلنا اتنا پسند آیا کہ میں ساری کائنات کا خالق ہو کر شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ دوسری جانب آگے بڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرمایا والاس، محبوب جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر کائنات کی آخری رات تک ہر رات کا بنانے والا میں، ہر دن کا بنانے والا میں، ہر زمانے کا بنانے والا میں ہوں، لیکن میرے محبوب والعصر میں ساری کائنات کا رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں، میرے حبیب مجھے تیرے زمانے کی قسم، مصطفیٰ کے زمانے کی قسم۔ احباب ذرا میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ حضور جس شہر کی گلیوں میں قدم ٹکاتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے، جس زمانے میں میرا نبی آتا ہے اللہ اس زمانے کی قسم اٹھاتا ہے، وہ رات دن ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ بن گئے۔ احباب ذرا میں اور آگے آپ کو لے جانا چاہوں گا، جس شہر کی گلیوں میں نبی کا قدم لگا اللہ نے قسم اٹھائی، میرے دل میں ایک خیال آیا مالک مکہ کی تو قسم اٹھا رہا ہے، کیا ایسی فضیلت مدینہ المنورہ کو بھی حاصل ہے؟ تو فرمایا چلو مدینہ کے اندر، مدینہ میں جانے والے مدینہ میں پہنچے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے تو وہاں ایک جگہ ملی جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ پوچھنے والوں سے پوچھا یہ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ یہ تو وہی جگہ تھی جو یثرب تھی، بیماریوں کی آبادگاہ تھی، جنت کا باغ کیسے بنی؟ کیا جنت سے اٹھا کے رکھا گیا؟ تو جواب آتا نہیں، اس کی کوئی اور وجہ کہا گیا نہیں۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وجہ ہے، میرا نبی گھر سے نکلتا، منبر پہ آتا، منبر سے اترتا، گھر میں جاتا، یہ جگہ 10 سال محمد کے قدموں کو چومتی رہی، میں نے اسے جنت کا باغ بنا دیا۔ اب میں یہاں نہیں رکوں گا، میرے نبی کا قدم مکہ میں لگے، اللہ قسم اٹھائے جہاں نبی 10 سال آئے جائے وہ خاک کے ذرے جنت کے باغ بن جائیں۔ میرے دل میں خیال آیا اللہ جی جو 10 سال قدموں کو لگے وہ جنت کا باغ
اونچی بولو یار، اونچی بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ وہ قبر انور کی جگہ، وہ خاک کے ذرے جو بدن مصطفیٰ کو نہیں کفن مصطفیٰ کو مس کر رہے ہیں، الہی ان کا مقام پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے جواب نہ دیا۔ قاضی عیاض بولے، فرماتے ہیں زمینوں میں سے مسجد اعلیٰ، گلی کی جگہ اور یہ جگہ برابر ہے؟ پوچھا بولو، زمینوں میں سے مسجد اعلیٰ، مسجدوں میں سے مسجد اقصی، ایک نماز پڑھو 10,000 کا ثواب، مسجد اقصی سے بڑھ کر مسجد نبوی ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، مسجد حرام سے مسجد نبوی سے بڑھ کر مسجد حرام ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، مسجد حرام میں سے مقام ابراہیم سے بڑھ کر کعبہ، پوچھا بولو یا سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ، مسجد حرام میں سے کعبہ سب کا قبلہ بنا، کعبہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر عزت والی جگہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا اونچی بولو، اللہ کا مخلوق خدا کی جگہوں میں سے سب سے مقدس ترین جگہ کا نام عرش، اونچا بولو یار عرش۔ اب توجہ چاہوں گا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، کعبہ سے بڑھ کر عرش اولا۔ قاضی عیاض کہتے ہیں یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ امت کے سارے علماء کا ہے، علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی بڑھ کر اگر کوئی عزت والی جگہ ہے تو رسول اللہ کی قبر انور کی جگہ، وہ خاک کے ذرے جو بدن مصطفیٰ کو نہیں کفن مصطفیٰ کو مس کر رہے ہیں، ان کا مقام اللہ کے عرش سے بلند و بالا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، مالک اگر زمین کے ذرے تلووں کو چومے، تو قسم اٹھائے تیرا نبی آئے جائے جنت کا باغ بنائے، وہ خاک کے ذرے جو 60 ٹچ ہو جائے، مالک انہیں تو عرش اولا سے اعلیٰ بنائے، تو وہ انسان جو محمد کی نگاہ میں آ گئے، وہ انسان جو رسول اللہ کی نگاہ میں آ گئے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ساری کائنات کے انسان ایک طرف جس پہ محبت کی نظر محمد کی پڑ گئی، وہ انسان ایک طرف ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے مجتہدین، ساری دنیا کے ائمہ کرام مل جائیں، رسول اللہ کے ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو، کیوں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، یہ شعر تو تم نے سنا، اگلا سن تیرا سینہ کھلے گا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، تو نے پھولوں کو چھوا وہ جا کے کانٹے ہو گئے، محمد نے کانٹوں پہ قدم رکھا، گلستان کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور کی نگاہ تربیت میں جو آیا وہ ذرہ تھا، خدا کی قسم تھا، بندہ ستارہ بنا، وہ جاہل تھا، وہ دنیا کا استاد بنا، وہ گمراہ تھا، دنیا کا ہادی و راہبر و راہنما بنا، وہ چڑھ گئے، دنیا کے امام بنتے چلے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کے صحابہ جیسی کائنات پوری کے اندر کوئی جماعت ہو سکتی جنہیں حضور کی ایک لمحہ کی صحبت نصیب ہو گئی، لمبا نہیں، ایک لمحہ کی صحبت۔ غوث اعظم کا مقام بڑا ہے نا، غوث اعظم کی عزتیں بڑی ہیں، لیکن وہ صحابی جسے 2 منٹ کا ایمان نصیب ہوا، آیا دیکھا کلمہ پڑھا، بس شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، نہ دامن میں نماز، نہ دامن میں روزہ، نہ دامن میں حج، نہ دامن میں ذکر و اذکار، لیکن ساری دنیا کے غوث بھی اس کی کرتے راہ کو بھی نہیں۔ یہ حضور کے صحابہ، اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک نالائق سا انسان
کر صحابہ پہ بات شروع کر دے، صحابہ پہ تان و تشریح شروع کر دے، صحابہ پہ تبصرہ کرنا شروع کر دے، میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تو ساری کی ساری زندگی سجدے کے اندر گزار دے تو رسول اللہ کے صحابی کی ایک سانس کے برابر بھی تیری ساری زندگی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس طرح کہیں حق چار یار، میں ایک بندہ ہوں یار، آپ کی آواز اتنی بھی نہیں ہے، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت گانے لگاؤں، یہ نعرہ اس مرد کلندر نے لگوایا ہے، جہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آئے گا نا، اس کے تاجدار ختم نبوت پر پہرا دینے والے اس علامہ خاتم حسین رضوی کا لگایا ہوا حضور کا وہ نعرہ ہے، ہمارے باپ کا نہیں ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے ساتھ حلالی ہے، وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب میں بالکل اختصار کے ساتھ تفصیل کی طرف نہیں بڑھ رہا، اشارتاً عرض کیے دے رہا ہوں، یاد رکھیں صحابہ میں فضیلتیں الگ الگ ہیں، یہ عقیدہ سمجھ لیجئے، انفرادی فضائل بہت سارے صحابہ کو ملے، حضرت خالد کو میرے نبی نے سیف اللہ کہا، کہو سبحان اللہ، اونچا بولو سارے سبحان اللہ، پورے صحابہ میں اللہ کی تلوار ایک ہی ہے جس کا نام خالد بن ولید ہے، امین امت کا لقب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملا، پورے صحابہ میں سے امین امت کا لقب صرف ابو عبیدہ کے حصے میں آیا، امت کے تقوی کے معیار پہ فائز ہونے کا لقب میرے نبی کی بارگاہ سے حضرت ابو ذر غفاری کو ملا، لیکن کبھی بھی انفرادی فضائل کی بنیاد پر اجتماعی فضائل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، پوری کائنات کے اندر حضرت آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک غیر انبیاء میں ذو النورین ہونے کا لقب عثمان غنی کو ملا، پوری کائنات میں یہ شرف کسی اور کو بھی نہیں، صدیق اکبر کو بھی نہیں، فاروق اعظم کو بھی نہیں، مولا علی کو بھی یہ عزت نصیب نہیں ہوئی ہے کہ ذو النورین کسی کے گھر نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں تو یہ عزت و شرف اگر کسی کو ملا ہے تو اس کا نام عثمان ذو النورین ہے۔ انفرادی فضائل کی بات کرے تو خدا کی عزت کی قسم جسے مصطفیٰ کی زبان سے یہ اعزاز ملا ہو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ پوری جماعت صحابہ میں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ پوری جماعت صحابہ میں کسی اور کو نہیں ملا، میرے علی کو ملا۔ آگے چلیے مراد مصطفیٰ، او سبحان اللہ، مراد مصطفیٰ، خدا کی عزت کی قسم کائنات کے سارے لوگوں کو، تجھے مجھے علماء کو، سید زادوں کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے ملی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، رب کعبہ کی عزت کی قسم لو کان نبی بعدی لکان عمر کا احساس کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اونچی بولو، کہ پوری جماعت صحابہ میں کسی اور کو یہ اعزاز ملا، اور جب صحابہ کی فضیلتوں کی بات کرو انفرادی فضائل سب کے الگ الگ، لیکن جب سب میں سے افضل ترین ذات کا نام آئے گا تو وہ ذات ایک ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ گڑبڑ نہیں چلے گی،
کہ ادھر سے تو فلانا افضل، ادھر سے فلانا افضل. مجموعی اعتبار سے کلی طور پر سارے صحابہ میں سے بعد الانبیاء افضل ترین جو ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. ہم دو نمبری والے نہیں. اور یاد رکھ لو، میں آگے جا کے بتاؤں گا، یہ عقیدہ میرا نہیں، یہ عقیدہ میرے علی کا ہے. اونچا بولیے آپ سبحان اللہ. یہ عقیدہ حیدر کرار کا ہے، یہ عقیدہ شیر خدا کا ہے. خدا کی عزت کی قسم، سارے کے سارے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اور پھر صدیق کی ساری زندگی کی نیکیوں میں سے غارِ حرا کی نیکی، غارِ ثور کی نیکی. ایک طرف عمر کہتے تھے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ہجرت کی رات والی نیکی دے دے، پھر بھی سمجھوں گا عمر بازی لے گیا. اور میں روک کر یہاں ایک لطیف بات کہوں گا، جن کے اندر بغض صدیق ہے، کہتے ہیں جی ابو بکر پیچھے سے ملا، نبی نے ساتھ نہیں لیا تھا، جاسوسی کے لیے ملا. میں نے کہا بدبخت، تیرا نظریہ، تیرا نظریہ سن، میرا نظریہ کیا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے، میرا نبی گھر سے نکلا، باہر کافر تلواریں، پتہ ہے نا تلواریں، اور میرا نبی ان کے، بولو بولو یہ جانتے ہیں آپ سارے. میں اگلی بات بتاؤں گا، میرا نبی کافروں کے درمیان سے نکلا، کوئی کافر دیکھ سکا؟ اونچا بول، کوئی کافر دیکھ سکا؟ ارے میں نے کہا بدبختہ، وہ خدا جو کافروں میں سے نبی کو نکال لے، کوئی کافر نہ دیکھ سکے. اگر وہ خدا چاہتا ابو بکر بھی نہ دیکھ سکتا. عقیدہ سن، اور عقیدہ یہ ہے، خدا کافروں کو محمد دکھانا نہیں چاہتا، اور صدیق اکبر سے اپنا محبوب چھپانا نہیں. وہ چاہتا ہے اس ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کا ہم سفر بنے تو صدیق اکبر بنے. اور تو نعرہ لگائے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، یہ گونجانی چاہیے، مصطفیٰ کا ہم سفر. جس کو اس عقیدے سے ناراضگی ہے وہ نہ بولے، سنی سچا سچے عقیدے والا بولے مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اونچا، مصطفیٰ کا ہم سفر. اور جب میں نے غور کیا ابو بکر اعلیٰ کیسے، ہجرت کی رات سب سے بڑھ کر کیسے، تو ایک ہی جواب ہے، وہ 3 راتیں، کوئی اور نہ تھا. ابو بکر کی نظر تھی چہرہ مصطفیٰ، اور کچھ نہ تھا. ابو بکر دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ سامنے تھے. اس سے بڑھ کر خدا کی قسم کائنات میں کوئی اور نیکی ہو نہیں. تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا میرا نبی منبع فضیلت. جو لوگ مصطفیٰ کی صحبت میں آئے، توجہ چاہوں گا، وہ اعلیٰ اور افضل بن گئے. پھر تھوڑا درانا چاہوں گا، خاک کے ذروں نے نبی کے قدموں کو چوما، خدا نے قسم اٹھائی، نبی 10 سال آیا گیا، خدا نے جنت کا باغ بنایا. خاک کے ذرے جو دفن سے معصوم ہوئے، اللہ نے انہیں عرش اولا سے اعلیٰ بنا دیا. تو سن، میرے دل کی دھڑکنوں سے ایک آواز اٹھی، وہ خاک کے ذرے، وہ خاک کے ذرے جو کفن کو چومے، وہ عرش اولا سے اعلیٰ بن جائیں، تو وہ حسین جس کو میرا محمد چوم رہا. تو سونے جو سمجھ آئی نہیں تھے، بولو سبحان اللہ. جو قدموں کو چومے، جو نبی کے قدموں کو چومے، اللہ اس کی قسم اٹھائے، جو قدموں کو چومے وہ جنت کا باغ بن جائے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جو قدموں سے لگے وہ جنت بن جائے، اور جسے مصطفیٰ چومے وہ جنت کا سردار بن جائے.
وہ صرف جنتی نہ بنے. اور مجھے خدا کی عزت قسم کہنے دیجئے, میرے نبی کے صحابہ, نبی کی جماعت جیسی پوری کائنات میں جماعت, اونچا بولو جماعت, اور میرے نبی کے گھرانے جیسا کائنات میں گھرانہ, اونچا بولو مصطفیٰ کے آل بیت جیسے کائنات میں کوئی آل بیت. اور یہ آل بیت کی کہانی تو بڑی لمبی ہے, میں صرف دو کا مختصراً عرض کروں گا. ایک کا نام ہے علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا اور میں وہ جن کی طرف شک بھی جاتا ہے نا کہ وہ کون ہے, میری طرف وہ شک بھی نہیں جاتا. پیور سنی, پیڈا پکا سنی, الحمدللہ جو سنیت کا عقیدہ ہے وہی بولیں, چاہے مجمع شیعہ کا ہو تب بھی وہی بولیں گے, چاہے مجمع دیوبندی کا ہو تب بھی وہی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں خدا نے دیا ہے, جو ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے. اور ان آل بیت میں ایک کا نام, اونچا بولو, سارے بولو, اونچا بولو, اونچا بولو, کیونکہ جب آل بیت کی طرف پانچ تن پاک کی طرف لائن چلتی ہے نا, تو محمد کے بعد نام آتا ہے علی کا, نام آتا ہے. ادھر صحابہ کی طرف لائن چلتی ہے تو نام آتا ہے صدیق اکبر کا, ادھر نام آتا ہے علی کا. اس لیے میں پہلے کی بھی بات کروں گا, میں آخری کی بھی تھوڑی سی بات کروں گا. ایک کا نام علی ہے, اور سنو علی حق کا ترجمان ہے. یار 15 منٹ میں نے کلوز کرنی میں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. علی حق کا ترجمان ہے, اور سن دیرویوں کا عقیدہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جدھر علی ہے حق ادھر ہے, جدھر علی ہے حق, اونچا بولو حق, جدھر حق ادھر علی, جدھر حق ادھر علی, اور جدھر علی ادھر حق. علی سے جدا نہیں, حق علی سے جدا نہیں, اور علی یہ پکی گال ہے, کچھ ہی بولو, یہ شخص سب کہو تو سن لو. میرا عقیدہ پھر یہ ہے, جب 10 سال کی عمر میں نا میرے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, کہا اللہ ایک ہے, میں اللہ کا سچا نبی ہوں, مجھے مانو کامیاب ہو جاؤ گے. قریشی سردار بیٹھے ہیں, مجمع میں چپ تاری ہے, کوئی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں ہے. کونے سے ایک آواز اٹھتی ہے, بڑی دھیمی سی آواز ہے, بڑی کمزور سی آواز ہے, کہتا ہے اٹھ کے سارے مجمع میں چھوٹا ہوں لیکن گواہی دیتا ہوں, محمد تو بھی سچا ہے, تیرا خدا بھی سچا ہے. اونچا 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 بولو سبحان. قریشی مڑ کے دیکھتے ہیں یہ کون سی آواز ہے جو محمد کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئی ہے. دیکھا تو کونے میں کھڑا علی ہے, بول یا سبحان اللہ, کونے میں کھڑا علی ہے. 10 سال کا بچہ, آنکھوں میں درد ہے, پیٹ بڑا ہوا ہے, ٹانگیں کمزور ہیں, لیکن مسکرا کے کہتا ہے پیارے سب سے چھوٹا ہوں, سب سے کمزور ہوں, لیکن زمانہ دیکھے گا جب بھی تیرے پہ مشکل وقت آئے گا علی پروانہ بن کے تیرے نام پہ قربان ہو. جب 10 سال کی عمر میں ساری کہانی عرض کروں گا, جب 10 سال کی عمر میں علی مصطفیٰ کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا, علی تب بھی حق تھا. آپ نے بولنا ہے علی تب بھی اونچا بولنا ہے, یہ در و دیوار گواہ بن جائیں کہ یہ علی کے حق ہونے کے قائل ہیں. علی تب بھی, اور اونچا بولو علی تب بھی, سارے بولو علی تب بھی. جب ہجرت کی رات, میں اختصار سے عرض کروں گا, جب ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ علی سویا, علی تب بھی
اونچا بولیا علی تب بھی. اور جب علی مدینہ میں جا کر بدر کے میدان میں اکیلا تلوار لہراتے لہراتے 22 یا 27 یا 29 کافروں کو واصل جہنم کر کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، علی تب بھی. اور علی جب احد کے میدان میں مصطفیٰ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا تھا، علی تب بھی. اور جب خندق کے میدان میں عمر بن عبد ود کا سر قلم کر کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، علی تب بھی. اور جب خیبر کے میدان میں قلعہ طموس کا وہ دروازہ جسے 70 صحابہ نے اٹھانا چاہا نہ اٹھا سکے، اکیلا علی اٹھا کر اسے پرے پھینک رہا تھا، علی تب بھی. اور جب مرحب کا سر قلم کر کے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کا اعلان کر رہا تھا، علی تب بھی. بولو بولو علی تب بھی. اور جب میرا نبی علی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، علی تب بھی. اور جب میرا نبی علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کر رہا تھا، من کنت مولا فازا علی مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، علی تب بھی. ساری گل ٹھیک ہے. اس تو اگے بھی علی آقا، اس تو اگلی تو گل ہے. ہم وہ نہیں جو علی کی آدھی زندگی کو حق ہے، ہم وہ ہیں جو خدا کی قسم علی کی سانس سانس کو حق مانتے ہیں. کہو بے شک، اونچا بولو. اگر علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی تب بھی حق ہے. اور رسول اللہ کی بیماری میں علی اگر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہے تو علی تب بھی. اونچا بولو علی تب بھی. اتھا وہاں کا سونے مروڑ کیوں پاؤں دے؟ اتھا تن علی تکیہ والا نظر آتا ہے. جو ڈر جائے وہ علی کیسا؟ علی وہ ہے جس کا موقف ہے سارا زمانہ کفر پہ ہو، علی اکیلا حق پہ ہو. علی کٹ تو سکتا ہے، علی کبھی باطل کے سامنے جھوک. علی اگر نبی کے زمانے میں حق پر ہے تو ابو بکر کے پیچھے کھڑا بھی علی. اونچا بولو علی، اونچا بولو علی. اور پھر اپنا عقیدہ سیدھا رکھو. میں دارالعلوم محمدیہ رضویہ میں میری ذمہ داریوں میں سے کچھ یوں بھی ہیں کہ علاقے کی جو امامتیں ہیں نا ان کے پرابلم میرے پاس ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں، استاد جی ساڈا امام چینج کرا ہے، ادھی کدی ایک سو تھنوتا کدی ایک تھلا ہوں سن اپن چجا دا وضو بھی نہ ہوندا تے امام وچ اسی ضرور ڈھونڈے انجا گل. اور ڈھونڈنا بھی چاہیے کیونکہ ہم اپنی عقیدت امام کے نام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کا امام اسے بنا رہے ہوتے ہیں. میں بڑی عام بات درس کرنے لگا ہوں. وہ وضو نہیں ٹھیک کرتا، وہ نماز کے ٹائم موبائل دیکھتا ہے، ساتھی نماز امام چینج کرو. میں نے کہا تو کمزور سا نمازی، تیرے امام میں خرابی آئے تیری نماز پیچھے نہیں ہوتی. تو علی اگر ابو بکر کے ایمان میں شک کرتا پیچھے کھڑا نہ ہوتا. اگر علی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہے تو مان لے جو علی کا امام وہ سنیوں کا بھی امام ہے. نا میرا بھائی، میں تھوڑا آگے لے جانا چاہوں گا. میرا سوال ہے علی کی 25 سال کی نمازیں سارے سونے دھاڑے کو لئی سوال پوچھ دیں کدی تو تسا بھی پوچھ لیا کرو نا. ابو بکر ٹھیک نہیں، عمر ٹھیک نہیں، عثمان ٹھیک نہیں، تو سونا اتنا بتا علی نے 25 سال الگ سے بات کروائی ہے. علی نے 25 سال نمازیں
بکر میں پڑھی ہیں تو اپنی کتابوں سے ثابت کر دے، ہم تیرا عقیدہ مان لیں گے۔ اگر نہیں ثابت کر سکتا تو سن، علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی نے عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو جو علی کے امام ہیں وہ سنیوں کے بھی، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے۔ جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر علی ہے۔ حضرت علی کرتے نا جنگ سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت علی کرتے جنگ فاروق اعظم سے، ہم کہتے ہم علی کے ساتھ۔ لیکن جن کو علی نے اپنا امام مانا، ہم نے ان کو اپنا، خدا کی عزت کی قسم یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت و امامت پر شک، در حقیقت مولا علی کی 25 سال کی نمازوں پر شک ہے۔ تو ادھر کی حفاظت نہ کر، تو مولا علی کی نمازوں کی حفاظت کر۔ اگلی گال سن سو، توجہ سے سن۔ علی جب ابو بکر کے پیچھے کھڑا، علی تب بھی اونچا ذرا بول، علی تب بھی، اور اونچا بولو علی تب بھی۔ اور جب ابو بکر کی میت کے پاس کھڑا ہو کر علی کہہ رہا تھا ابو بکر تو ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا، علی تب بھی۔ اور جب علی عمر کی میت کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا الہی مجھے بھی ایسے اعمال دے دے جیسے اعمال تو عمر کو دے کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، جب علی یہ بول رہا تھا علی تب بھی حق تھا۔ اور سن جب علی اپنے 2 شہزادوں کو عثمان کے گھر کا محافظ بنا رہا تھا، علی تب بھی۔ اس سے آگے تھوڑا جائیں گے۔ اور جب علی شرح نہج البلاغہ، جب علی کوفہ کی جامع مسجد میں، اور رولے ختم ہو گئے، خلفاء چلے گئے، اب مولا علی خود خلیفہ ہے، خطبہ دیتے ہوئے کتاب ان کی ہے شرح نہج البلاغہ۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتے ہیں، سن لو آج کے بعد جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے اعلیٰ کہا میں علی اس کو اتنے کوڑے ماروں گا جتنے کوڑے تہمت لگانے والے کونی گال سمجھ آئی؟ جیڑا حضرت علی حضرت صدیق اکبر نالو افضل آکھ ہے، حضرت علی فرمان دیں اوسن میں 80 کوڑے مرے سان۔ کتنے؟ بولو نا، جب کوفہ کی مسجد میں علی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی فضیلت کا اقرار کر رہے تھے، علی تب بھی، بولو علی تب بھی۔ اور خدا کی قسم علی جب مسجد کے اندر جام شہادت نوش کر رہے تھے، علی تب بھی۔ میرے علی کا بچپن بھی حق، میرے علی کا جوانی بھی حق، میرے علی کا بڑھاپا بھی حق، میرے علی کی زندگی بھی حق، میرے علی کی شہادت بھی۔ اور اس کے آخری فرق، ایسے تو وہ آگے چلا ہے نا 5 تن پاک میں سے، میرا نبی مولا علی، سیدہ پاک امام حسن، اور آخری ہیں امام، پوچھا بولو امام، خدا کی قسم زمین و آسمان میں حسین صاحب، پوچھا بولو حسین صاحب۔ میرے حسین کا بچپنا بھی بے مثال، حسین کی جوانی بھی بے مثال، لیکن سونیوں ایک گال پھر بھی آج پلہ بن کے بن جائے، ذاکر ہو مولوی ہو، حضرت امام پاک کی زندگی کے صرف اور صرف 7 یا 6.5 سال بیان کرتا ہے، 56 سالوں میں سے 50 سال امام کی زندگی کے در۔ ایک کدی سوال پوچھا ہے نا، بچپنا بیان کر دیا نا، حضور کی حیات طیبہ کے اندر حضور کے وصال کے وقت 6 سال کچھ مہینے آپ کی عمر مبارک، پھر چلتے ہیں جی جب یزید طاقت میں آیا، مدینہ سے چلایا مکہ، مکہ سے کوفہ، کربلا کے اندر کے واقعات اور شہادت، وہ 4 مہینے 3 مہینے وہ 6 سال، یہ درمیان کی بھی تو امام پاک کی کوئی زندگی ہے۔
کبھی ذاکر نے بیان کیا 10 دن لگاتار مجلسیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ارے حسین کی 50 سالہ زندگی کو کیوں کھا گئے؟ ہے سوال کوئی نہ سوال ہے، پوچھا کرو۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے، بیان اس لیے نہیں کیا جاتا، اگر بیان کرے گا تو صدیق کی حسین سے محبت نظر آئے گی۔ اور یار سبحان اللہ، اگر بیان کرے گا اسے بولنا پڑے گا کہ کہیں عمر کہہ رہے ہیں جاؤ نا حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ عمر ہمارے گھر کا نوکر ہے، خدا کی قسم وہ بتلانا پڑے گا کہ یہ عمر کی محبت ہے، یہ بتانا پڑے گا کہ عمر ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہے حسین تو ممبر کی بات کرتا ہے، ہمارے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بھی تمہارے گھرانے کا صدقہ ہوگا۔ شیز تو اگلی تک پینڈی گال یارا کسا دی سیرت اور دی شادی تو بغیر بھی مکمل ہوں دی نہیں سمجھا، کسا بندی دی بھی زندگی بیان کر دیو تو دی شادی تو بغیر بھی زندگی مکمل کوئی بیان کر سکے؟ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ بیان کیا جائے تو بتلانا پڑے گا کہ امام زین العابدین کی امی کا نام شہربانو اور شہربانو کے ساتھ حسین کا نکاح کرانے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا خلیفہ دوم فاروق اعظم کی ذات گرامی۔ جو نسلی ہوگا وہ فاروق اعظم کا احترام کرے گا، جو حسین کا دیوانہ ہوگا وہ فاروق اعظم کا احترام کرے گا۔ فاروق اعظم نے جملے کہے تھے حضرت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، عبداللہ شہزادہ تو نہیں، شہزادہ علی کا بیٹا حسین تھا۔ حضرت امام پاک نے جوانی میں کوئی کام بھی تکیتے ہو سنا، ایک ادینی سوال پیدا ہوئے، کیا حضرت امام حسین کا جہاد صرف کربلا میں ہے؟ کوئی نہیں بتلائے گا، اس لیے کہ بتلائے گا تو سنی والا عقیدہ اپنانا پڑے گا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کے زمانہ ہو یا حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہو، خدا کی قسم سارے کے سارے غزوات اور جہاد کے اندر حضرت امام حسین سپاہی بن کے لڑتے رہے ہیں۔ اور حضرت امام کیا سیرت اس لیے بھی نہیں بیان کی جاتی کہ بتلانا پڑے گا کہ امام پاک نے 25 حج پیدل چل کر کیے ہیں، اس لیے بھی نہیں بیان کیا جائے گا کہ امام کی زندگی کی کبھی تہجد نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو 10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھ لی۔ اس لیے آباب سادہ سی بات ہے، امام پاک نے یزید کو حق نہیں مانا، جنگ کی ہے، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہماری سانس سانس امام پاک کے ساتھ ہے۔ اور حضرت نے مودت کا جملے کہے، سنیے میں بھی ایک بات عرض کروں گا، حضرت امام راضی نے کہا مودت کا مطلب یہ ہے جو مچھلی کا پانی سے تعلق ہے، اور مچھلی کا پانی سے تعلق مرتے دم تک نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہنے والے کہتے ہیں مچھلی کو پانی سے نکالو نا تڑپتی ہے، تڑپ کر مر جاتی ہے، پھٹے پہ ڈالا ٹکڑے کیے، انڈیا میں چڑھایا، اس کا بدن بھی وہاں سے ریزہ ریزہ ہو گیا، چبایا اس کے بدن کے اعضاء بھی ختم ہو گئے، بدن میں گیا اس کے اجزاء بھی ختم ہو گئے، بدن میں گئی، بڈھے بابا آدھی رات کو اٹھ کے کہتا ہے بچہ پانی پلا، بچہ پانی پلا، بچہ کہتا ہے باپ پانی پی کے سویا، سردیاں ہیں تجھے پیاس لگ گئی، بابا دھیرے سے بولا، کہتا ہے ابا، کہتا ہے بیٹا رات مچھلی کھائی تھی، علماء کہتے ہیں مچھلی 5 موتیں مر کر بھی پانی سے پیار کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں مودت۔ اللہ فرماتا ہے جیو تو حسین کے پیار میں، مرو تو حسین کے پیار
پیار میں تمہارا لاشا اٹھایا جائے تو کائنات والے بول رہے ہوں یہ بغضی نہیں جا رہا، یہ حسین کا متوالا جا رہا۔ ایسا پیار کرو امام سے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہم امام پاک کے ساتھ بھی ہیں، ہم مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ حضرت امام پاک نے یزید کو حق نہیں مانا، جنگ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خلفاء کو حق مانا، ان کی بیعت کی۔ جن کو حضرت علی نے بیعت کی وہ ہمارے امام، اور جن کے ساتھ حضرت امام حسین نے جنگ کی، ہمارا آج بھی نعرہ ہے، ہمارا کل بھی نعرہ ہوگا، اور ہماری سانسوں کی آخری لمحے میں بھی یہی نعرہ ہوگا کہ حسینیت، اونچا بولو یار حسینیت، اور اونچا بولو حسینیت، اور یزیدیت، یزیدیت۔ اور آخری حصہ 2-4 جملوں میں، میرے بھی منبع فضائل ہے۔ خدا کی قسم جو کلام میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمایا، اس کلام جیسا بھی پوری کائنات میں کوئی کلام، اونچا بولو کوئی کلام، وہ کلام اتنی عزتوں والا ہے، وہ کلام اتنی عزتوں والا ہے کہ تو 10,000 کا کپڑا لے کر پاؤں میں بچھاتا ہے اور 10 روپے کا کپڑا اٹھا کر چومتا ہے۔ کسی نے پوچھا 10,000 کی چادر پاؤں تلے، 10 روپے کا کپڑا چوم رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو دھیرے سے بولا یہ قرآن کا غلاف بن گیا ہے، قرآن نے اس کو عزت والا بنا دیا ہے۔ تو نے 50 روپے کا ایک ورق لیا، پرنٹنگ غلط ہو گئی، تو نے پھاڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا، ادھر پھٹا پرانا کاغذ نظر آیا، اٹھا کے چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ سجایا، اونچی جگہ پہ جا کے رکھا۔ دیکھنے والے نے کہا 50 روپے کا کورا کاغذ پھاڑ کے پھینک رہا ہے، پھٹے پرانے کاغذ کو اٹھا کے چوم رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس ورق پر قرآن کی آیت آ گئی ہے، قرآن نے اس ورق کو بھی عزت والا بنا دیا ہے۔ میرے بھائی جس رات میں قرآن آیا اللہ نے اسے لیلۃ القدر بنا دیا، جس ورق پہ قرآن آیا وہ ورق عزت والا بن گیا، جس رات میں قرآن آیا وہ رات عزت والی بن گئی، جس سینے کے اندر قرآن آیا خدا کی قسم وہ سینہ بھی سارے سینوں میں سے عزت والا بن گیا۔ اس لیے خوشبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ جب وہ قرآن کا حافظ، وہ قرآن کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے قدم زمین پر بعد میں ٹکتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو پہلے بچھا دیتے ہیں۔ آپ بخت والے ہیں، آپ دیوالیاں والے اور اہل علاقہ بخت والے ہیں جن کے گاؤں کے اندر قرآن مجید کے حفظ کا مدرسہ چل رہا ہے۔ آپ وہ بخت والے ہیں جو اپنا روپیہ اس میں لگا دیتے ہیں، آپ وہ بخت والے ہیں جو ان بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا رسول اللہ کی نگاہ محبت نصیب ہو تو دین کے طالب علموں سے پیار کیا کرو، رسول اللہ کی نگاہ محبت نصیب ہو جائے۔ اس لیے یہ دین کا جو مدرسہ چل رہا ہے ان سے پیار کریں، اساتذہ سے پیار کریں، انتظامیہ سے پیار کریں، بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ اور جن بچوں نے آج حفظ قرآن مکمل کیا، جن کی دستار فضیلت ہے، اللہ ان کو قرآن مجید کے سینے سے، قرآن مجید کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرمائے، اور میرا رب ان کی نسلوں میں بھی قرآن کا نور جاری فرمائے۔ آخر دعوانا سامنے جی وقار